الحمد للہ وکفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اللہ کے نیک بندوں کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے بھی ہیں، اللہ کے خوف سے آدھی رات کے وقت عبادت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اور علماء کی زبان سے نکلنے والے قیمتی موتی جس انسان کے دلوں میں پیوست ہو جائیں، وہ بھی انسان کی زندگی اللہ رب العزت تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بھی برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے، انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کی بھی علماء نے لکھی ہے، جو کہ نصائح میں آپ کے سامنے ان کے بیان کر رہا ہوں۔ حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند باتیں لوگوں کو بتلائی تو اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے ان باتوں کو سمجھا اور سنا، اس پر عمل کیا، اللہ نے ان کے زندگیوں میں تبدیلی عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، پہلی صفت تو یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے جب تک کہ دوسرا آدمی اسے شرم نہ دلائے۔ اور صحابہ کرام کا یہ حالت تھی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے۔ فرمایا مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور ویسے ہی چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اور دوسری صفت نصیحت یہ فرمائی امت محمدیہ کو کہ زبان کو روکنا۔ جو انسان مسلسل زبان چلاتا ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں، کیونکہ یہ زبان جب چلتی ہے تو بھی انسان فساد میں شامل ہوتا ہے، اور ہاتھ چلتا ہے تو بھی بربادی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کو ہمیشہ روک کے رکھے اور خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اللہ کو یاد کرتا رہے۔ فرمایا تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہے۔ اپنی شرمگاہ کی جس نے حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ نصیحت ہے۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ رزق حلال کماتے رہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حرام کھایا اللہ اس کی کبھی دعا قبول نہیں کریں گے۔ حرام کھانے والے کی، حرام کمانے والے کی کبھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ رزق کھاؤ، رزق اپنی اولادوں کو بھی کھلاؤ اور کماؤ۔ حلال کا ایک لقمہ بھی کھا لیا، وہ لقمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں اس کی برکت سے بہت سی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر نصیحت فرمائی کہ سچی بات کہتے رہنا، کبھی جھوٹ کسی کو کے سامنے نہ بولنا۔ موت آ جائے، جان چلی جائے، لیکن کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہر شخص اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ادھر علماء نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ 3 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے نفرت کرتے۔ تو دیکھو جھوٹ کتنی بری عادت ہے۔ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، ہر وقت سچ بول۔ دیکھو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے سچ بولا تھا، تو جو چور تھے، ڈاکو تھے، وہ ان کے سچ سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی چوری چھوڑی، اللہ سے توبہ کی، اور وقت کے وہ ایسے نیک متقی افراد بنے جس کو دنیا آج بھی خواجہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی۔ یہ اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو تھا،
لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ نے حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز کو اللہ کا نیک ولی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت حکیم لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا کرو۔ مسلمان کا کام ہے کہ جو وعدہ کرے اس پہ پورا کرے۔ آج مسلمان وعدہ تو کرتا ہے لیکن پورا نہیں کرتا۔ 99% لوگ وعدے کی خلافی کرتے ہیں۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس پہ بھی سزا ہوگی قیامت کے دن، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ انسان وعدے کو جھٹلانے والا، اور وعدہ کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے لیکن پورا نہیں کرتا۔ اور ساتھ یہ فرمایا حضرت حکیم لقمان علیہ السلام نے کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگ، مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی قدر کرنا۔ آج کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں سے کھلائیں گے، غائب ہو جاتے ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا کام نہیں، مہمان رحمت ہوتا، مہمان جو ہے مہمان رحمت بن کر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مزید رزق عطا فرماتے ہیں میزبان۔ پھر اس کے بعد حضرت حکیم لقمان صاحب السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کی حفاظت کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنا۔ آج جہاں دو گھر ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اپنی زبان کو میٹھا بناؤ، اچھے اخلاق بولو، کہ اپنے تو اپنے، تمہارے جو دشمن بھی دوست بن جائیں۔ کیا عظیم نصیحت فرمائی ہے میرے نبی نے۔ اور حضرت حکیم لقمان صاحب السلام نے پھر نصیحت فرمائی کہ فضول باتیں، لا یعنی باتوں سے بچتے رہو، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ فضول کاموں میں لگو گے، لا یعنی باتوں میں لگو گے تو پھر گناہوں کی طرف لگ جاؤ گے، تمہیں نیکی کرنے کی کبھی موقع تمہیں نہیں ملے گا، کبھی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک شخص حضرت لقمان علیہ السلام کی حفاظت نظر سے دیکھ رہا تھا، بس بعض فرماتے ہیں حفاظت، بعض فرماتے ہیں حقارت، تو وہ بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ حفاظت کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقارت کا لفظ ہے۔ حقارت کی نگاہ سے یوں دیکھ رہا تھا کہ بڑا مولوی آ گیا ہے، جیسے آج کل مولویوں کو دیکھا جاتا ہے حقارت کی نگاہوں سے۔ تو حضرت حکیم لقمان علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ او اللہ کے نیک بندے، او میرے پیارے بندے، کیسے دیکھو کتنے بڑے اخلاق ہیں۔ آج ہمیں کوئی حقارت کی نگاہوں سے دیکھے ہمیں اسے 2-3 گالیاں نکال دیتے ہیں، بلکہ لڑائی پہ آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا او اللہ کے بندے، مجھے تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہاں آپ نے اس سے پیارے انداز کے ساتھ اخلاق سے فرمایا کہ اگر تم میرے ہونٹوں کو دیکھ رہے ہو تو وہ موٹے ہیں، میرے ہونٹوں کو دیکھ رہے ہو نا تو وہ موٹے ہیں اور بڑے سخت ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے نکلنے والا کلام تو بڑا نازک ہے نا، نکلنے والے کلام ایسے ہیں جس سے انسان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرا جسم سیاہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا دل تو روشن ہے، کیونکہ میرا دل تو سفید ہے، جسم کے سیاہ ہونے کا کیا فائدہ۔ فرمایا جن لوگوں نے ان صفات کو سمجھ کر سن کر عمل کر لیا، اللہ اس کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے گا اور اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان نصائح کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔